نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز محشر قربت کا رفاقت کا سبب بنیں گے۔ جو بندہ سنتوں پہ عمل کر سنت نماز ادا کرتا ہے یا مسنون عبادات اپناتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ بہت شروع میں کسی نے یہ بات سمجھائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، ان کی صحبت نصیب ہو، ان کے جھنڈے تلے جمع ہو سکو، تو وہ عمل کرو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال تھے۔ اگر تم ان کو چھوٹا سمجھو گے اور یہ سمجھو گے کہ مجھے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہماری نمازوں میں ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہیں اور یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اس ڈسٹنکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت موقدہ سنتیں ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، یعنی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس ہی نہیں کیا ان کو۔ تو ہم کم از کم ان سنت موقدہ کی ادائیگی کو تو لازم بنائیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام، 2 سنتوں کا ظہر کے بعد فرض کے بعد اہتمام، مغرب کے بعد 2 سنتوں کا اہتمام، عشاء کے بعد 2 سنتوں کا اہتمام۔ یہ تمام کی تمام سنت موقدہ ہیں جن کی ادائیگی پہ کمی نہیں آنی چاہیے، ان کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی فرض کے لیے ہم کانشیس رہتے ہیں، مائنڈفل رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ان کے بارے میں بھی مائنڈفل اور کانشیس رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور ان کو وضو کا پانی لا کے پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق میں نے وضو کا پانی ان کو لا کے دیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پوچھو، فقال علی سل، انہوں نے مجھے کہا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کے ساتھ جنت میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے علاوہ او غیر ذالک، تو میں نے ان کو کہا کہ ہوا ذالک، یہی مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کی وجہ سے مجھے اس کام میں میری مدد کرو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کرو تاکہ اس کی وجہ سے روز محشر میں تمہارے لیے شفاعت کا سبب بن سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نفل اعمال، چاہے وہ نماز میں ہوں، روزے میں ہوں، صدقے میں ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کروں گا تو اس کی وجہ سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، ان کا قرب ملے گا، ان کا ساتھ ملے گا۔